یہ میرے عزیزو آگے مائک لگا ہوا، یہ سٹینڈ ہے، پھر پیچھے تار ہے، وہ وہاں ایمپلیفائر پڑا ہوا ہے، اس کی پھر ایک تار ہے وہ سوئچ پہ لگی ہوئی ہے، اس کی تار مین میٹر کے آگے لگی ہوئی ہے، مین میٹر کی تار بڑی تار کے آگے لگی ہوئی ہے، بڑی تار میرے عزیزو ٹرانسفارمر کے آگے لگی ہوئی ہے۔ یہ کروڑوں کا لاکھوں کا پروسیسر ہے، یہ سسٹم ہے سارے کا سارا، ایک ٹرانسفارمر جھٹکا مار دے سارے کا سارا جسم بیکار ہو جائے گا۔ انسان کے وجود میں سب سے قیمتی چیز انسان کا دل ہے میرے عزیزو، جب دل خدا کو پہچاننا چھوڑ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کو پہچاننا چھوڑ دے، جب یہ دل بیکار ہو جائے تو رب اکبر کی قسم ہے یہ بیوٹی والا سارا کا سارا وجود بیکار ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے مخبر تھے، ہاتھ مخبر تھا، زبان مخبر تھی، کان مخبر تھے، زبان مخبر تھی، آنکھیں مخبر تھی، میرے عزیزو سارے کے سارے دل میں دماغ مخبر تھا۔ انہوں نے میرے عزیزو اللہ اکبر اپنے محکمے کے اندر بات پہنچانی چھوڑ دی، تو میرے عزیزو بات پہنچانی چھوڑ دی، کہ محکمے کی کرسی خالی ہو گئی، میرے عزیزو افسر اس محکمے کا مالک ہی میرے عزیزو اللہ اکبر وہ ڈیمیج ہو گیا، وہ مر گیا، تو ان اعضاء نے بھی میرے عزیزو کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ زبان آلہ تھی، زبان آلہ تھی، جب حرام حلال رکھا جاتا یہ دل کو بتایا کرتی تھی خبردار اسے قبول نہ کرنا۔ اللہ اکبر جب یہ زبان پہ میرے عزیزو روٹی کا پانی کا گھونٹ جایا کرتا تھا، یہ زبان دل کو کہتی تھی آوے کہ نہ آوے، دل کہتا تھا اسے اگل دے، جب یہ اندر آ گئی ایک حرام کا لقمہ اندر آ گیا، ایمان کا قرآن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، اگل بار اس کو۔ آپ نے میچ کرکٹ دیکھا ہوگا، 10 کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں، ایک کھلاڑی پچ کے اوپر بال کرا رہا ہوتا ہے اور 10 کھلاڑیوں کی کوشش ہوتی ہے گراؤنڈ سے گیند باہر نہ جائے، اور ایک بلے باز ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہٹ لگے اور چھکا لگے، چوکا لگے، کارآمد ہو جائے یہ بال۔ یہ سارے کے سارے کھلاڑی ہیں، یہ پچ ہے، ایک بالر نے بولر کرائی، یہ پچ پہ آ کے لگی، اندر تلوا ہے، اس نے بلہ یوں کر کے مارا، اس نے کہا باہر نہیں جائے اندر جائے گی۔ میرے عزیزو جیسے اس نے بیٹ سے اس گیند کو مارا میرے عزیزو، پھر چھکا لگا، چوکا لگا، تو کیا پتا یہاں تو مرغا تھا، یہاں تو روٹی تھی، یہاں تو سالن تھا، یہاں تو دیسی گھی تھا، یا لسی تھی، مکھن تھا، فروٹ تھے، یہاں جانے کے بعد جب گدا بن گیا تو کیا پتا۔ پھر اللہ کی طرف سے ڈاکٹری کہتی ہے، سائنس کہتی ہے انسان کی سانس اور نالی کے اوپر ایک اللہ نے سلوپ بنا رکھا ہے، جب یہ تلوا اس ٹکڑے کو قبول کرتا ہے وہ ٹکڑا اس سلوپ پہ جا کے گرتا ہے، وہ سلوپ یوں کر کے سانس کی نالی پر آتا ہے اور سیدھا خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے، یہ ٹکڑا بول مل کے خوراک کی نالی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تجھے کیا پتا اگر اللہ میرے عزیزو سلوپ ہٹا دیتے تو سانس کی نالی میں چلا جاتا، تیرا سانس نہ رہتا، جب ٹکڑا جا کے معدے کے اندر پروسیس والے عمل کے ساتھ ہوتا رہا، خون علیحدہ ہو گیا میرے عزیزو، فاسد مادے علیحدہ ہو گئے، طاقت والے معدے علیحدہ ہو گئے، پتہ تھا پتے کو کیا پہنچانا، تلی کو کیا پہنچانا، جگر کو کیا پہنچانا، گردوں کو کیا پہنچانا ہے، پتہ تھا دل کو کیا پہنچانا، پھیپڑے کو لیجی کو کیا پہنچانا، دماغ کو کیا پہنچانا، دل کو کہاں لا کے پمپنگ کرنا ہے، رگوں تک خون کیسے پہنچانا ہے۔ میرے عزیزو جیسے بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے یوں کر کے پمپ کرتے رہتے ہیں، جگہ پھولتی رہتی ہے، یہ دل پمپ کرتا رہتا ہے، یہ چھٹا سارے وجود میں مارتا رہتا ہے، پیر بھی دل پمپ کیا، پیر میں خون آ گیا، دماغ میں آنکھوں میں خون آ گیا، جب یہ خون آیا تو ہاتھ پکڑنے کے قابل رہے، پاؤں چلنے کے قابل رہے، آنکھیں دیکھنے کی قابل رہی، زبان بولنے کی قابل رہی، جب سارا وجود حرکت میں آ گیا تو نے کہا فلانی گولی نے کام کیا، اللہ کہتے ہیں گولی نے نہ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ گولی نے نہیں کیا، سارے کا سارا سسٹم تیرا حرکت میں آیا خدا نے کیا، اللہ نے کیا، تو نے نہیں کیا۔ ایک لقمہ پھنسا دیتا، ڈاکٹر کم سے کم اس لقمے کو ہضم کرنے کے لیے 5,000 روپے تیرے سے لیتا، چھوڑتا نا وہ، آج ماشاءاللہ آج وہ 5,000 تیرے سے وصول کرتا، 5,000۔ درد پیٹ میں ہے، 6 گولیاں تجھے دے رہے، درد پیٹ میں ہے، 6 گولیاں تجھے دے رہے، کوئی تو اثر کرے گی، کیا پتا معدہ خراب ہو، پتا خراب ہو، تلی خراب ہو، خدا پاک کی قسم جسے پتہ ہے درد کہاں سے آیا، درد کیسے آیا، کیوں آیا۔ قیامت کے دن ایک موحد کو بلایا جائے گا، 70 سال کی عبادت ہوگی، اللہ کریم اس سے پوچھیں گے بتا عبادت پہ جائے گا میری رحمت پہ جائے گا، کہ الہ العالمین نہ حرام دیکھا، نہ حرام کھایا، نہ حرام پیا، نہ بے حیائی کی، اب بھی تیری عبادت پہ، جب بھی تیری رحمت پہ جاؤں گا، اللہ فرمائیں گے تیری عبادت کو آزما لوں، تو توحید پرست تھا، جی توحید پرست تھا، اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے تیری توحید کا بانڈا پھوڑ دوں، دنیا تجھے پیر طریقت کہتی تھی، تجھے رہبر شریعت کہتی تھی، اللہ اکبر، قدم قدم پہ تو مسجد میں
کہتا تھا، 6 نمبر میں کھڑے ہو کے کہتا تھا، مسجد میں گشت میں کہتا تھا، 4 مہینے نکل کر سال نکل کے کہتا تھا، مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر عبدالحنان صدیقی بڑے دھاڑے مار مار کے تقریر کرتا تھا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، اللہ اکبر، ہفتے کی رات تھی، اللہ غنی، اے میرا بندہ پھر 13 تاریخ تھی، اچانک تو نے کروٹ بدلی، تو نے ڈکارے مارنی شروع کر دی۔ بیوی کہنے لگی پانی پیاوا، کہ اتھے کچھ ہو رہا، اللہ بچے کہنے لگے بجی بول لو تو سی، کہ اتھے کچھ ہو رہا۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس ڈاکٹر نے تیری نبض چیک کی اور نبض چیک کرتے ہوئے کہا بتا رات کیا کھایا تھا؟ کہاں میں نے سوتے ہوئے امرود کھایا تھا، اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوا۔ او میرا بندہ، جب امرود کی ڈلی تیرے پیٹ میں درد کر دے، بتا اس وقت تیرا اللہ کی توحید کہاں چلی گئی تھی؟ اس وقت خدا کہاں تھا؟ شمعون سعدی کے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، عبادت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ، مالک کائنات کے آگے اپنی عبادت کا گھمنڈ ڈالا، اللہ نے آزما لیا، مالک کائنات نے پیشاب والے سوراخ کو بند کر دیا۔ ہاں بھائی، لا عبادت کو کہ کھول، تڑپے مارے مارے پھرے، لوگوں سے دعا کروائے، قبول کوئی نہیں۔ یا اللہ کرم فرما دے، آج مجھے احساس ہو گیا تیرے امر کے آگے، تیری رحمت کے آگے میری عبادت کچھ نہیں۔ اب کیا ہوا؟ یوں نہیں فرمایا ڈاکٹر کے پاس چلا جا، یوں نہیں فرمایا وکیل کے پاس چلا جا، یوں نہیں فرمایا فلانے اسپتال میں چلا جا، سیول اسپتال میں چلا جا، دہرادین پناہ پہاڑ پور کے اندر لاہور سے ڈاکٹر آ کے بیٹھا، اس کے پاس چلا جا۔ اللہ اکبر، فرمایا جا مدرسے کے اندر چلا جا، قرآن پڑھنے والوں سے دعا کروا، اللہ تیری پریشانی دور فرمائے گا۔ اللہ القاء ہوا، ولیوں پر وحی نہیں آتی، معجزہ نہیں ہوتا، القاء ہوا، اللہ کی الہام ہوا، دل پہ بات آئی۔ مدرسے میں چلے گئے، بچے پڑھ رہے تھے، او میرے پیاروں، کوئی بھیڑا پڑ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کسی ناجائز مقدمے پہ پھنس جاؤ، قرآن پڑھنے والوں سے دعا کرایا کرو۔ انہیں یہ نہیں پتہ اس کی عظمت کیا، اس کی قدر کیا، اس کی قدر و منزلت کیا، اس کا احترام کیا، انہیں یہ نہیں پتہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹیلی فون پہ بات کرے، لوگ کی پوچھے کون ہے، یار ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچہ، انہوں نے ننوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کون اس کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ شہزاد پور کے شیخ الحدیث محتمی فرما رہے تھے، قرآن پڑھنے والے کو جب مار پڑے تو استاد کو گالی نہ دے، بولنا استاد کو سمجھایا کرو۔ قرآن کی تعلیم کے دوران قرآن پڑھتے پڑھتے مار پڑی، علماء نے فرمایا جس حصے پہ ڈنڈا تھپڑ لگے گا، اللہ اس حصے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اب اسے فضیلت سمجھ کے پنڈا ننگا کر کے مارنا نہ شروع کر دینا ہو۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں، چلے گئے مدرسے کے اندر، بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، مثانے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، او بچوں جی کا دعا کرو، چاچا کڑی دعا کریے کہ شمعون جھوٹے پہ اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ شمعون صادق تھا نا، سچا، شمعون جھوٹے پہ وہ اللہ معاف فرما دے۔ بچے بھی چھڑونا، کوئی پھر بزرگ ولی ہے، انہیں کر کے آتا ہے یا اللہ یہ شمعون جھوٹا ہے، اللہ اس پہ اپنی رحمت فرما دے۔ بچوں نے ننھے ہاتھ اٹھائے، خدا کی رحمت کو پیار آیا، بچوں کے ہاتھ اوپر گئے، اللہ کی رحمت زمین پر آئی، فرمایا اسی وقت کھڑے کھڑے پیشاب جاری ہو گیا۔ ان پر خرچ کرنا بھی اعزاز، ان پہ خرچ کرنا، ان کے لیے میرے عزیزو سوچنا بھی ثواب سے خالی کوئی نہیں۔ مدرسہ ریحان المدارس میں بیٹھے ہو، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہو، اس وقت آپ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد جنتی باغ ہے، محمدی باغ مدرسے ہے، حضور نے فرمایا یہ سارے مدرسے میرے باغ ہیں، ان میں میرے عزیزوں پڑھنے والے اس باغ کے پودے، پڑھانے والے اس باغ کے مالی، اور خرچ کرنے والے اس باغ کے رکھوالے۔ مالی اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھائے گا، باغ نہیں بچے گا۔ میرے عزیزوں پڑھنے والا اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھائے گا، یہ پودا مر جائے گا، اتنا جل جائے گا، سوکھ جائے گا، پھر اس میں لکڑی بنائیں گے، آگ جلانے کے کام آئے گا۔ میرے عزیزوں رکھوالا اپنی ذمہ داری چھوڑ دے، جس طرح مالی کی ذمہ داری مالی پوری کر رہا، پودوں کی ذمہ داری کھلنے میں، مسکرانے میں، خوشبو دینے میں میرے عزیزوں ذمہ داری پوری کر رہے۔ آپ کو بھی میرے عزیزوں رکھوالوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا۔ یہاں سے 4 میل دور مربع پہ جا رہے ہو، دادا کہاں گیا، جسے چل کے نماز پڑھنے کے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، گوڈوں میں درد ہو جاتا ہے، میرے عزیزوں وہ 2 میل پیدل چل کے جا رہا ہے۔ شکر ہے اللہ دا شکر ہے، اتنی عمر وچ بھی اللہ اکبر، اللہ دا شکر ہے اتنی عمر وچ بھی ماشاءاللہ ابا
بابا ساڈا مربے پیدل چلا جاندا ہے. انہوں نے کہا پھر ماشاءاللہ اللہ دا شکر ہے بابا اتنی بزرگی میں بھی پیدل چلا جاتا ہے. پھر اللہ کی پھٹ ہے کہ 2 قدم چل کے وہ خدا کے گھر میں نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ. مولا جامی صاحب میں تو حیران ہوتا ہوں, جمعے کے دن 8 دن کے بعد آ کے مولویوں کو گھڑیاں دکھاتے ٹائم ہو گیا جی, پہلے ٹائم ہویا ہی کوئی نہیں ہے. نہیں ابھی ٹائم تو اس وقت ہوگا جب نڑخڑا بجنے لگے گا, جب سرینوں کے اندر آ کے روح پھنسا دی جائے گی, جب فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے وہ ترکیں گے اللہ اکبر. جامی صاحب آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے, قاری صدیق صاحب آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے, حضرت قاری منور صاحب آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے. دعا اچھا کرو ابے لیے آسانی ہو جائے, اٹھ کے دوڑنے لگ جائے, یہ آسانی مانگ رہے ہو. 1 مہینہ بیمار ہو کے دیکھ لو, 1 مہینہ پیشاب پخانا, اللہ نہ کرے اللہ سب کو کسی کا محتاج نہ بناوے. زندگی کی جوانی ہو, زندگی کا آخری سال ہو, زندگی کا بڑھاپا ہو, اللہ سے کم ہاتھ اٹھا کے رو رو کے تو مانگ لو کہ اللہ آخری وقت اتنی ہمت دے دینا کہ جس وقت کی اذان سنو وہ نماز پڑھنے کے لیے تیرے گھر میں اپنے قدموں سے چل کے آ جاؤ. اے اللہ ایسا وقت نہ آنا جن بچوں کو میں نے شرم و حیا سکھائی وہ ان بچوں کے سامنے میں سطر کھول کے بیٹھ جاؤں. مال مانگا اس نے انکار نہ کیا, پیسہ مانگا اس نے انکار نہ کیا, اولاد مانگی اس نے انکار نہ کیا, بیٹی مانگی اس نے انکار نہ کیا, اچھے گھرانوں میں شادی مانگی اس نے انکار نہ کیا. میرے عزیزو خدا سے اس کے گھر میں رابطے کی توفیق مانگ لو, اللہ سے اللہ کو مانگ لو, اس کے پیارے حبیب کی زندگی مانگ لو. رب اکبر کی قسم ہے اگر دنیا دیتے انکار نہیں کرتا تو آمنہ کا لال جولی میں ڈالتے کیسے انکار کرے گا. سردی کا موسم ہے, 7:30 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, 8 بجے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہو, 8 4 12 اور صبح فجر کی نماز 6:40 پہ ہو رہی ہے, 6:30 بجے ہو رہی ہے. میرے عزیزو 4 گھنٹے یہ اور 6.5 گھنٹے یہ, 12.5 گھنٹوں میں اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ دکان پہ بیٹھتے ہو, بیوی کو اچھے لگتے ہیں, بچوں کو اچھے لگتے ہیں, یار کے پاس جاتے ہو یار کو اچھا لگتا ہے, بیوی کے پاس بیٹھتے ہو بیوی خوش ہوتی ہے, اولاد کے پاس بچوں کے پاس بیٹھتے ہو, بچے حتیٰ کہ جانوروں کے پاس بیٹھو, بکریاں پھدک پھدک کے آتی ہیں, جس جانور کو تم چارہ ڈالتے ہو وہ تمہیں چاٹنے لگ جاتی ہے. کبوتر کے پاس بیٹھو وہ پھدک, حتیٰ کہ بلی کے پاس بیٹھو وہ بھی پھدک کے پاس آ جاتی ہے. چڑیا کے پاس جا کے بیٹھو وہ بھی امنڈ امنڈ کے تمہارے بنیرے پر آتی ہیں کہ چاچا مجھے پانی پلائے گا, یہ پانی کا گڑوا رکھے گا, یہ دانہ ڈالے گا. رب اکبر کی قسم ہے انسان جانوروں کے پاس بیٹھو وہ خوش ہو جاتے ہیں, تو مصلی پر خدا کے پاس بیٹھو, مصلی پر بیٹھا دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتا ہے.